نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف اسلامیان ہند کے لیے بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا، میری مراد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج کے خطبہ جمعہ میں 9 نومبر کی مناسبت سے ان کی سیرت اور ان کی فکر کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صرف کوئی اسکالر ٹائپ آدمی نہیں تھے، یعنی جن کو آپ روایتی لفظوں میں ایک اسکالر کہہ لیں، ایک عالم کہہ لیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ عالم جو ہے نا، وہ مسائل کو یاد کر کے، ان کو دہرا کے، ازبر کر کے، شاید بہت سارے لوگ اس منصب پر فائز ہو سکتے ہیں، لیکن مفکر ہونا اور تھنکر ہونا، یہ سارے لوگوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کہ دلائل تو وہی ہوتے ہیں، لیکن ان دلائل کو ری تھنک کرنا، ان دلائل کو، اس ٹیکسٹ کو، ان تعلیمات کو اپنے دور کے ساتھ اس کی ریلیونسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور مستقبل کی پیش بندی کے حوالے سے وہاں سے اخذ کر کے امت کی رہنمائی کرنا، یہ ہوتا ہے مفکر۔ تو مفکر سارے لوگ نہیں ہیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں ایسے ٹیکسال لگے ہوئے ہیں کہ جہاں سے بڑے بڑے گلی محلوں کے اندر بڑے بڑے علامہ پیدا ہو گئے ہیں، اور بڑے بڑے اسکالر بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور مفکر بھی پیدا ہو گئے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ صدیوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بارے میں یہ بات کی ہے کہ اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں، اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں، بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہین زیر دام آیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں بھی یہ جو تھنکنگ ہے نا، تھنکنگ پاور اور تھنکر کہلانا، مفکر کہلانا، یہ سمجھ لیجئے کہ عطیہ خداوندی ہے اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرما دے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی ہی شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے کلام کے اندر فارسی کلام، اردو کلام، اور پھر جو ان کے خطبات ہیں، ان سب کو ملا کے جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ ان کی جتنی تھنکنگ ہے، جو انہوں نے اس امت کی رہنمائی کی ہے، تو وہ ساری کی ساری رہنمائی انہوں نے قرآن مجید سے لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حدیث و سنت سے لی ہے۔ تو یہ سب کچھ ادھر سے اخذ کیا ہے، اور خود کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ کیا ہے؟ اقبال یہ بجا طور پر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگرچہ انہیں مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے اداروں میں پڑھنے کا موقع ملا، یورپ اور مغرب کے سفر کیے، انہوں نے پی ایچ ڈی وہاں سے کی، تحقیقات وہاں کی، مغربی تہذیب کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا، اس کے اچھے خصائل کی تحسین کی، اس کی کمزوریوں کی تنقید کی،
لیکن اس سب کچھ کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ وہی نتیجہ ہے جو قرآن و سنت کی بیس رکھنے والا کوئی شخص جس پر پہنچ سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس حوالے سے ان کی آپ فکر کو پڑھنا چاہیں تو آپ ان کا فارسی کلام پڑھیں، اردو کلام پڑھیں، اور جو ان کے خطبات تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، تو ساری فکر جو ہے ان کی ان خطبات کے اندر موجود ہے۔ انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال کی فکر کے حوالے سے علامہ اقبال نے اس امت کی، ملت اسلامیہ کی اور اسلامیان ہند کی جو رہنمائی کی ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سارے پہلو ہیں ان کی شخصیت کے، تو میں ان کی شخصیت کا جو پہلو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے، ہم ان کا جو تعارف جانتے ہیں وہ بحیثیت مصور پاکستان، مفکر پاکستان کہ علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا، یعنی اسلامیان ہند کے لیے ایک علیحدہ وطن کی بات کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خطبہ ہے دسمبر 1930 آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد کے مقام پر ہوا، اور وہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ وہ تصور کیا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ کو ملا کے ایک الگ ریاست بنائی جائے۔ شمال مغربی بر صغیر میں مسلم ریاست کا قیام اسلامیان ہند کا مقدر بن چکا ہے، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کی اس خطبے کے اندر۔ اچھا، یہ جو ریاست کا جس کا انہوں نے تصور دیا، اس ریاست میں وہ چاہتے کیا تھے؟ یعنی میں یہاں سے اپنی بات آپ کی خدمت میں جو خاص نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ ملت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں، اور اس دور کے اندر یہ بات کر رہے ہیں جب قومیت کا جن جو ہے یہ بوتل سے باہر آ رہا ہے۔ تقریباً عالم اسلام سارے کا سارا مغلوبیت کے اندر ہے، چند ایک خطے چھوڑ کر، اوورآل پورا عالم اسلام غلامی کی زندگی میں ہے۔ لیکن عالم اسلام کے اندر جو اجتماعیت تھی اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، وہ اجتماعیت جو ہے وہ خطرے کے اندر انہوں نے محسوس کی، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ خلافت کا احیاء تو اب دوبارہ ممکن نہیں ہے، قومی ریاستیں قائم ہونا نوشتہ دیوار ہے، لیکن ان قومی ریاستوں کے وجود اور ان کے امکانات کو تسلیم کرنے کے باوجود جو اقبال نے ایک دوسری بات کی، وہ بڑی گہری بات ہے۔ ایک طرف وہ علامہ اقبال پاکستان کا، اسلامیان ہند کے لیے پاکستان کا تصور پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھتے ہوئے کہ اب خلافت کا احیاء تو ممکن نہیں ہے، تو اب پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے ملت اسلامیہ کا تصور پیش کیا۔ ان کے جو خطبات ہیں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اردو میں اس کا ترجمہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے دیگر خطبات دیے اس میں انہوں نے یہ طے کر دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان کو کیسے اکٹھا رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک خطبے کا حوالہ خصوصی طور پر دینا چاہوں گا۔ یہ خطبہ جو انہوں نے علی گڑھ کالج میں دیا 1911 کے اندر، دا مسلم کمیونٹی، اے سوشیولوجیکل اسٹڈی،
ملت اسلامیہ ایک عمرانی مطالعہ، یہ خطبہ ان کا چھپا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کے بہت سارے جو ان کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی، اس کے اندر اس کے حوالے بھی موجود ہیں کہ اسلام، تصور ملت اسلامیہ کا تصور اقبال کی نظر میں کیا تھا، اور وہ علیحدہ علیحدہ وطن قائم کرنے کے باوجود ملت کے اتحاد کی بات کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ پوری فکر جو اقبال کی اپنے سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ فکر اتنی ہی توانا ہے، اتنی ہی تازہ ہے، کہ اگر آج بھی اس کو پیش نظر رکھا جائے کہ ان کا یہ پیغام صرف اسلامیان ہند کے لیے نہیں تھا، علامہ اقبال کا یہ پیغام پوری ملت اسلامیہ کے لیے تھا، پورے عالم اسلام کے لیے تھا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کی بنیاد جو ہے وہ آپ اسلام کو قرار دیتے ہیں، فکری وحدت کو قرار دیتے ہیں، قرآن مجید کو قرار دیتے ہیں، یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اس امت کے اتحاد کی بنیاد دین اسلام کو بنایا جائے، قومیت کے تصور کو نہیں، دین اسلام کو، توحید کو، رسالت کو، بیت اللہ کو، حرم پاک کو، اس کو بنیاد بنایا جائے۔ اور یہ سوچ انہوں نے دی کہ اخوت کا وہ تصور قائم کیا جائے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، کہ اگرچہ وطن الگ الگ ہی کیوں نہ ہوں لیکن پوری دنیا کے مسلمان آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہوں کہ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جو تصور تھا ملت اسلامیہ کے حوالے سے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح کی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل متعین طور پر قوم اور ملت کے تصور کو اگر آپ صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس وقت عالم اسلام کی حالت دیکھیے کہ اگر آپ قومیت کے زیر اثر ہوں گے، قومی ریاستیں ہمارے علاقائی اور جغرافیائی عصبیتوں کے نتیجے میں وجود کے اندر آئیں گی، تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس وقت جو عالم عرب میں ہو رہا ہے، غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے دیکھ لیجئے، فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے پھر دیکھ لیجئے کہ عرب تک اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف ادھر بمباری ہو رہی ہے اور دوسری طرف ریاض کے اندر کلچرل فیسٹیول ہو رہے ہیں، اس سے بڑا اور المیہ کیا ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ یہ بتایا کہ تمہاری وحدت جو ہے اس کی بنیاد مذہب اور دین ہے، قومیت نہیں ہے، علاقائی عصبیتیں نہیں ہیں۔ اگر ریاستیں تم قومیت کی بنیاد پر قائم کر لو گے اور اسی عصبیت پر کھڑے ہو جاؤ گے تو بحیثیت ملت تمہارا شرازہ بکھر جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اگر یہ وطنیت، قومیت، عرب نیشنلزم اور دیگر نیشنلزم اگر اس عصبیت پر پوری ملت جو ہے وہ اس طرح ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی تو پھر ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ علامہ اقبال نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا اور جو تنبیہات فرمائی تھیں اور جو تعلیم دی تھی، اس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں۔
کہ عالم اسلام سارے کا سارا غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس وقت غزہ اور فلسطین کے اندر صورتحال کیا ہے؟ تو اقبال نے یہی بات کہی کہ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اقبال کی ساری فکر آپ دیکھیں کہ جب وہ ملت اسلامیہ کا تصور پیش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اصل میں اسلام ہے، اس کے پیچھے اصل میں قرآن ہے، اقبال کے ہر شعر کے پیچھے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور مدنی ریاست کا تصور ہے۔ اگر اقبال کو ہم اون کرتے ہیں تو پھر خدا کے لیے اقبال کی فکر کا احیاء بھی بڑا ضروری ہے۔ آج پھر ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ہمارے بس چھٹی کر لیتے ہیں 9 نومبر کی، تو نہ تو علماء کی سطح پر اقبال فہمی اس طرح ہے، ہماری مسجدوں کا فکر اقبال کے حوالے سے موضوع ہونا بھی ایک بڑا تعجب انگیز لگتا ہے، ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں، ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز بس چھٹی کی حد تک رہ گیا ہے۔ اقبال کے ساتھ جو ایک فکری تعلق ہمارا اسلامیان ہند کا بنتا ہے، اور خاص طور پر جب ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف عالم اسلام کی بات کرتے ہیں بلکہ وہ مصور پاکستان بھی ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے پاکستان کو چاہتے تھے، وہ کس طرح کا پاکستان جس کا تصور انہوں نے پیش کیا تھا، ان کی نظر میں وہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے 1926 کے اندر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑا، بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے، اسمبلی میں پہنچے، یہ 1926 ہے، اور ذرا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ 1921 کے اندر غازی علم الدین شہید، جو غازی علم الدین ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا ہے، وہ سارا پس منظر بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے اندر وہ پہلے شخص ہیں جو پنجاب اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ توہین رسالت کی باضابطہ باقاعدہ سزا مقرر کی جائے۔ تو آپ اقبال کی فکر کو دیکھیں کہ وہ کیسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، ریاست اس کی محافظ بن کر کھڑی ہو، قانون اور دستور کا حصہ ہو۔ اور آج جو لوگ C-295 کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ اقبال کے ساتھ بس ایک آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک تعلق ہے، اصل میں فکر اقبال کے ساتھ اس کا کوئی، ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں، مصور پاکستان ہے نا۔ تو علامہ اقبال کے خطبات، 7 خطبات، اس میں 6واں خطبہ جس کو اصول حرکت پذیری، اسلام میں اصول حرکت پذیری اجتہاد اسلام میں کیا ہوتا ہے، وہ پورا خطبہ ذرا اگر آپ پڑھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور دیگر خطبات کے اندر بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس پاکستان کا تصور پیش کیا، اور اس میں جو پارلیمنٹ ہوگی وہ پارلیمنٹ کس طرح کی ہوگی، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تصور اس دور میں دیا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہونا چاہیے، عوام کے نمائندے قانون سازی کریں، لیکن یہ چیز بھی انہوں نے واضح طور پر بیان فرمائی کہ اس چیز کا اس دور کے اندر کم امکان ہے کہ عوامی نمائندگان علمی اعتبار سے ایسی سوچ اور فکر کے مالک ہوں کہ وہ عالمی حالات پر بھی گہری نظر رکھنے والے ہوں، اور دوسری طرف
دین کے علم کو بھی اچھی طرح جاننے والے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ساری کی ساری قانون سازی پارلیمنٹ کے ممبرز نے کرنی ہے تو لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت کا مناسب علم رکھنے والے ہوں، تو سارے نمائندوں کے بارے میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے پھر یہ آئیڈیا دیا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی کونسل ہونی چاہیے جو مقتدر علماء پر مشتمل ہو، جو ان ممبران کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرے کہ جب وہ قانون سازی کر رہے ہوں تو کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہ ہو۔ یہ علامہ اقبال کا اسلامی ریاست کے اندر جو پارلیمنٹ کا تصور ہے، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال کی اس سوچ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، فکر اقبال کے مطابق پارلیمنٹ بھی وجود میں آ گئی، اس کے نمائندگان جس معیار پر اقبال چاہتے تھے، بدقسمتی سے وہ مقام تو ہم وہ معیار تو قائم نہ کر سکے، اور وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی قائم ہو گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد کے اندر پورا ادارہ موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کونسل کے پاس اختیارات کیا ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کوئی سفارش کر سکے یا کوئی تجویز دے سکے کہ یہ قانون پارلیمنٹ نے جو بنایا ہے یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے جو اسلام نے لوگوں کو دیے ہیں، یہ قانون جو ہے اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل اس طرح کی کوئی بات کرے بھی تو اس کی حیثیت محض ایک تجویز یا سفارش کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو پھر کہاں گیا اقبال نے جو پارلیمنٹ کا جو تصور دیا تھا اور اس میں دستور میں جو قرآن و سنت کو بنیاد بنانے کی جو بات کی تھی وہ کدھر گئی؟ اس لیے مصور پاکستان کے ساتھ چھٹی منانے کی حد تک تو ہماری مقتدرہ شامل ہے، لیکن جہاں تک بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کی بنیاد پر پارلیمنٹ اور پورا ریاست کا نظم قائم کرنا ہے، وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صرف دن منانے کی حد تک نہ رہا جائے، بلکہ ان کی فکر، انہوں نے جو امت کی رہنمائی کی ہے انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، جو انہوں نے امت کو رستہ دکھایا ہے، جو انہوں نے کامیابی کے اصول ذکر کیے ہیں، ان کا احیاء بھی لوگوں کے اندر کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اس لیے ضروری ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ وہ کوئی بات ایسی کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی فکری بنیادیں ہی سرے سے موجود نہیں ہیں۔ اسلام میں، قرآن میں، سیرت میں اقبال کی ہر بات، ان کی فکر کے بنیادی مصادر اگر آپ تلاش کریں تو اگر ان کے اشعار ہوں تو ہر شعر کے پیچھے، اور اگر نثر ہو تو ہر جملے کے پیچھے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت نظر آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نظر آئے گی، سیرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ نظر آئے گا۔ قرآن و سنت کا تجزیہ کرنے کے بعد جب وہ اپنی سوچ اور فکر کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بجا طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال شاعر اسلام ہے، اقبال شاعر قرآن ہے، اقبال ملت اسلامیہ کی جو رہنمائی کرتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کے پس منظر میں کرتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ تربیت ہی اسی ماحول کے اندر ہوئی ہے۔ خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بچپن کا
ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقبال جو پروان چڑھے تو کس ماحول کے اندر ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایف اے میں پڑھتا تھا، گھر میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت معمول تھا، تو والد محترم مسجد سے نماز پڑھ کے فجر کی جب تشریف لاتے تو کبھی میں تلاوت مکمل کر چکا ہوتا اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں ابھی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ ایک دن تشریف لائے، میں تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس رک کے کہنے لگے، بیٹے جو پڑھ رہے ہو، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ نوجوان تھے نا، کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ روزانہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ سوال کرنے کا توقع کیا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ والد محترم نے جب میرا غصہ محسوس کیا تو بڑے پیار سے کہنے لگے کہ جو پڑھ رہے ہو وہ سمجھ بھی آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا غصہ جاتا رہا اور میں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے عرض کیا جی استاد محترم جو ان کے مولوی میر حسن جو بڑے مشہور ان کے استاد ہیں، جن کے ہمیشہ وہ شکر گزار رہے اور ہمیشہ ان کا ذکر کیا، تو ان سے انہوں نے ابتدائی عربی جو تھی اسکول سے ایف اے تک مسلسل عربی زبان و ادب ان سے پڑھی ہے۔ یہ بھی لوگوں کے لیے بات قابل توجہ کہ علامہ اقبال ایم اے عربی بھی تھے اور ایک خاص وقت میں انہوں نے باقاعدہ عربی کے پروفیسر کے طور پر بھی گورنمنٹ کالج لاہور اور اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں بطور پروفیسر بھی انہوں نے خدمات انجام دی۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جو استاد محترم سے پڑھا ہے کہیں کہیں سمجھ آ جاتا ہے اور کسی جگہ پر سمجھ نہیں آتا۔ تو پھر مجھے میرے والد محترم جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ سمجھانے لگے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، آپ توجہ سے ذرا سنیے کہ ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ فزکس، کیمسٹری، بایو اور میتھ اور فلاں یہ سبجیکٹ ہمارے بچوں کو آنے چاہیے، آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سبجیکٹ کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ بچوں کو بیسک عربی زبان تھوڑی بہت آتی ہو، اس کے لیے بھی آپ اکیڈمیوں کا رخ کریں، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو انگیج کریں، اس کے لیے بھی بچوں کو سکھانے کے لیے کوشش کریں، اپنی ترجیحات میں رکھیں تاکہ وہ قرآن کو صحیح طرح پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑے پیار سے سمجھانے لگے اور بڑی عجیب بات کی، مجھے کہنے لگے کہ بیٹا جب تک تم پر قرآن نازل نہیں ہوگا تجھے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کتنی عجیب بات کر رہے ہیں کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قرآن کسی پر نازل ہوگا؟ تو مجھے بتایا کہ بیٹے قرآن تم پر اس وقت نازل ہوگا کہ جب تم اس بات کو سمجھ لو گے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، جب تم یہ سمجھ لو گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی تکمیل کے مختلف مراحل تھے، جب تم سمجھ لو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم کرنے کا مطلب کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کا اصل فلسفہ کیا ہے، جب تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی اور تم رسول اللہ کی ذات کے اندر اپنے آپ کو گم کر لو گے تو پھر قرآن تم پر اترنے لگے گا، قرآن تم پر نازل ہونے لگے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ قرآن بندے پر کب نازل ہوتا ہے اور کب اس کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اپنے آپ کو اس طرح محو کر لیتا ہے، اپنی محبتوں عقیدتوں کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا لیتا ہے، تو پھر وہ واقعتاً ہی اس پر قرآن مجید فرقان حمید اس طرح اترتا ہے کہ وہ گویا کہ ہر حرف کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے مفاہیم اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ تو انہوں نے اپنا خود بیان کیا،
لیکن ایک دوسری جگہ انہوں نے اس واقعے کا حوالہ دیے بغیر یہ ذکر کیا ہے کہ کسی بزرگ نے جو نزول کتاب کی بات کی، نزول قرآن کی بات کی، تو وہ بات اصل میں کیا بات تھی، وہ ساری ذکر کرنے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو اپنے اس شعر کے اندر جو بیان کیا ہے نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ راضی بہت بڑے مفسر قرآن کے، علامہ راضی قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر 30 جلدوں کے اندر قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور کشاف تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی تفسیر، کہ جو آج کے لمحے تک تمام مفسرین جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، فکر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، یہ دو بڑی شخصیات ہیں جن کا اقبال نے ذکر کیا کہ یہ بھی اگر کوئی قرآن کی گرہ کھولنا چاہیں تو نہیں کھل سکتی جب تک انسان قرآن مجید پر تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے وہ مقام حاصل نہ کر لے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ اب قرآن کے معانی اس پر اترنا شروع ہو گئے۔ یہ اصل میں قرآن فہمی کا دور ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی پوری فکر کے پیچھے اصل میں وہ تربیت ہے، قرآن کے ساتھ وہ تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر اگر وہ اپنے خطبات دے رہے ہیں تو ان کے خطبات کے ایک ایک جملے کے پیچھے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کو آپ پڑھیں، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے جو اردو میں بھی چھپے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے سارے کا سارا قرآن کھڑا ہے، اسلام کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اور مدنی ریاست کے تصورات کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ ان کا کلام فارسی اور اردو کے اندر پڑھیں گے تو یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میں علامہ اقبال نے اس ملت کے نام جو چند پیغامات دیے ہیں وہ میں پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال پوری شاعری ہی اقبال کی مغرب کی تنقیدات، اسلام کی تحسین، مستقبل کی پیش بندی اس پر کھڑی ہے۔ تو علامہ اقبال یہ آج کے ماحول کے زیادہ موافق جو بات انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے۔ یہ ذرا آپ دیکھیے کہ آج کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ اقبال یہ سبق دیا انہوں نے اس ملت کو، اس قوم کو، کہ کس طرح تم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ دنیا کے اندر وہی ڈومینیٹ کرے گا جو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اس قابل بنائے گا، علم کے اعتبار سے، جستجو کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، ہر فیلڈ کے اندر، تو وہی سر بلند ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ کہتے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اگر کوئی قوم بحیثیت قوم کرپٹ ہو جائے، بحیثیت قوم بے ایمان ہو جائے، دھوکہ باز ہو جائے، محنت سے جی چرانے لگے، علم، کردار ان کی، اخلاق ان کی ترجیحات میں نہ رہے، چور دروازوں کی تلاش میں رہنے والی قومیں دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، لیکن اگر بحیثیت قوم فرد ہوگا تو شاید کوئی معافی ہوگی، لیکن جب بحیثیت قوم جرم کا ارتکاب ہوگا تو پھر میرے بھائیوں، اقبال یہ بتا کر ہمیں گئے ہیں
پھر اس کی توبہ بھی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ قوم سے اجتماعی گناہ ہو گیا تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، یہ ایک واقعہ ہے۔ ورنہ جب بحیثیت قوم جرائم کا ارتکاب کیا جائے گا تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب صرف سزا نافذ ہوگی۔ وہ سزا ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ پوری دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آج ہماری حالت کیا ہے کہ غزہ کی مذمت کرنے کی بھی کسی کے اندر جرت نہیں ہے۔ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس پر کوئی اجلاس ہی بلا لیا جائے، OIC کا اجلاس بلا لیں، عرب لیگ کا اجلاس بلا لیں، کوئی شرم کرے، کوئی حیا کرے۔ یہ کیا ہے کہ جب کوئی قوم بحیثیت قوم فکری طور پر بھانج ہو جاتی ہے، عملی طور پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو اس وقت بحیثیت قوم اور ملت ہمارا حال ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میدان عمل میں نکلو، محنت، اخلاق، علم، یہ ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اپنی زندگی کے اندر ترجیحات میں رکھو۔ اب میں تبصرہ شروع ہو جاؤں گا تو آپ دیکھیے کہ ہماری ترجیحات میں کیا ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر پاک، ہوتے تجھ سے کیوں نہیں ستاروں کے جگر چاک، مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ یہ کب ہوتا ہے؟ مغرب اگر آج آگے ہے تو علم اور جستجو میں ہے۔ ہماری ترجیحات میں دولت اکٹھی کرنی ہے، وہ بھی نہیں ویسے ملتی، عزت کا معیار کریکٹر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ رشتے طے کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ کردار کی پرواہ کوئی نہیں۔ یہ چھوٹی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، علم کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں گے کہ مال و دولت کتنا ہے، یہی مزاج قومی سطح پر ہمارا بنا۔ میں کہنا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو اس کا سیدھا سادہ اصول یہی ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، اور یہ کہا کہ خدا پر امید نہ باندھو، امید تو بندوں سے باندھی جاتی ہے، پوری ہو گئی نہ ہو اتنا سے۔ اللہ پر یقین رکھو کہ ایسا ہی ہوگا، اپنے حصے کا کام کر کے اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو۔ تیری حالت یہ ہے کہ اللہ پر تجھے یقین ہی نہیں ہے۔ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب میں اور آپ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اپنے حصے کا کام کریں گے تو یقین کی منزل بھی ہم کو نصیب ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابدی۔ ایک ایک بات زندگی میں کامیابی کی اقبال نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتائی، ایک ایک بات سمجھا کے ہمیں دنیا سے رخصت ہوئے۔ مفکر اسلام، مفکر پاکستان، لیکن کیا ہے پاکستان کے بارے میں ان کی فکر پتہ ہونا چاہیے، کیا ہے ان کی سوچ جو قرآن حدیث و سنت کے خلاصے کے طور پر اقبال نے ذکر کی ہے، وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ کس طرح وہ باضابطہ، کس طرح وہ اخذ کرتے ہیں اسلامی تاریخ سے، کس طرح نوجوانوں کو وہ توجہ دلاتے ہیں کہ اپنی تاریخ پڑھو، اپنے اسلاف کے کارناموں کو جانو، ان کو بنیاد بنا کے آگے بڑھو۔ تمہارے لیے انیشیٹو کے طور پر وہ ساری مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ علامہ اقبال نوجوانوں سے کہتے ہیں، نوجوان آگے ہیں، جمعے میں آخر میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اور کہتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس امت کے لیے کیا خواہش رکھتے تھے، کیا چاہتے تھے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 9 نومبر کو دن منا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اتنا بڑا مفکر، اتنی بڑی شخصیت، اور وہ بھی مسلمانوں کے دور غلامی کے اندر یہ پیدا ہونا، یہ اسلامیان ہند پر اللہ کا احسان ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اتنی بڑی شخصیت بر صغیر کے اندر پیدا ہوئی کہ جس کی فکر کو عالم مغرب نے خراج تحسین پیش کیا ہے، جس پر عالم مغرب کے اندر تحقیقات ہوئی ہیں، جس نے مغرب کے فکر و فلسفہ کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا کہ اقبال کی فکر کی گہرائی کو مغرب تسلیم کرنے پر اور ماننے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن ہم اس کو، یہ تب ممکن ہوگا جب ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان، ہم بحیثیت قوم مصور پاکستان کے تصور پاکستان کو جانیں، جب ہم شاعر اسلام کی شاعری کا تناظر سمجھیں، مستقبل کی پیش بندی کے حوالے سے جو انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کو زیر غور لائیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی فکر کو سمجھنے کی اور اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔